پاکستان کا پرائم منسٹر کہیں بھی نہیں گھوم سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک فوجی نہ ہو، اور جس دن مارشل لا لگانا ہو، اور پاکستان میں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں وہ سب 111 بریگیڈ کے تھرو لگے ہیں، کیونکہ سویلین لیڈرشپ کا ٹاپ آف دا پیرامڈ جو سب سے ٹاپ پر ادارہ ہے وہ ہے 111 بریگیڈ، جو نمائندہ عوام الیکٹ کرتی ہے۔ وہ ہاسٹیج ہوتا ہے ٹو دا ملٹری، اس کے پاس ایک آرمی کا بندہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، اور اس کی وجہ 111 بریگیڈ ہے، کیونکہ پاکستان میں سول لیڈرشپ کی پروٹیکشن کے لیے جو ادارہ ہے وہ ہے 111 بریگیڈ، جو کہ آرمی کے انڈر آتا ہے۔ یہی شخص بادشاہ کی، پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اپنے محافظ سے ڈرتا ہے۔ جس دن مارشل لا لگنا ہوگا اس دن 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر کو ایک فون کال جاتا ہے کہ جی مارشل لا لگ گیا ہے، تو مارشل لا لگ گیا، اور دوسری طرف کوئی ہے نہیں۔ ناؤ لیٹس کمپیئر اٹ ود امریکہ، کہ امریکہ کا کیا سٹرکچر ہے۔ امریکہ میں تمام سول سٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیکرٹ سروس ہے۔ سیکرٹ سروس پہلے ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری کو رپورٹ کرتا تھا، اب ہوم لینڈ سیکیورٹی کو رپورٹ کرتا ہے۔ سیکرٹ سروس جو ہے وہ ملٹی بلین ڈالر ٹرینڈ ہے، ٹوٹل سویلینز ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز ہیں، ایئر فورس ون سے لے کے جو کہ ان کا جہاز ہے، اور جو ان کی پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے، جو اس کے سائلوز ہیں، جو اس کے بیوی بچے، ہر شخص کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ تو یہ پروٹیکشن ان کو سیکرٹ سروس دیتی ہے۔ امریکی فوج کا کوئی بھی شخص وائٹ ہاؤس میں گھس بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی گھسنے کی کوشش بھی کرے گا تو سب سے پہلے سیکرٹ سروس ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ سویلین تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنلی الگ فورس بنائی گئی ہے، اور یہ کسی بھی ملک میں فوج نہیں پروٹیکٹ کرتی۔ یہی سٹرکچر یوکے میں ہے، یہی سٹرکچر کینیڈا میں ہے، اور یہی سٹرکچر انڈیا میں ہے۔ کینیڈا میں ٹروڈو کو پروٹیکٹ RCMP کرتی ہے۔ RCMP کا مطلب رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس، ایک پراپر فورس ریز کی گئی ہے پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اس کی گاڑیوں نے ارد گرد سراؤنڈ کیا ہوتا ہے۔ RCMP کے پاس جو ویپنز ہیں، جو ٹریننگ ہے، آپ وہ دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ Nobody can dare challenge the civilian leadership within Canada because civilians are protecting it, not an army official or army head۔ انڈیا میں جو مودی کی سیکیورٹی ہے وہ ساری کی ساری سویلین لیڈرشپ کے پاس ہے۔ پہلی چیز جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بناتی ہے، جس نے کنٹینیوسلی ایک شخص وزیر اعظم کے پوسٹ پر ایک بندوق لے کے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ہے آرمی کا بندہ، اور اس بندے کو ہٹانا آپ کو بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی فیصلہ آپ اس بندے کے بغیر نہیں کر سکتے، اور یہ بات ملک کے انٹرسٹ میں ضروری ہے، اور ساری دنیا میں ہٹا ہوا ہے، تو آپ کو 111 بریگیڈ ہٹانا پڑے گا، اور 111 بریگیڈ کی جگہ آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنلی فیڈرل سیکیورٹی فورس کریٹ کرنی پڑے گی، جو کہ تمام سویلین لیڈرشپ کو، سویلین سٹرکچر کو پروٹیکٹ کرے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر آپ خان صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو کہیں، جو کہ ہمارے آج کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو کہیں کہ ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنائیں یا بنانے کی کوشش کریں، تو 111 بریگیڈ کو ہٹائیں یا ہٹانے کی کوشش کریں، تو اگلے ہی دن ان کی حکومت چلی جائے گی۔ یہ صرف انہی کی نہیں بلکہ یہ آپ جس مرضی کی بھی کر لیں، کیونکہ فوج کو پتا ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا۔ اور ایکچولی ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ایگزسٹ کرتی تھی، اور جب 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے مارشل لا ڈکلیئر کیا تو سب سے پہلے آرڈر کیا تھا؟ سب سے پہلا آرڈر فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ڈسبینڈ کیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ بھٹو صاحب نے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کی تھی جس کا سول پرپز سویلین انفراسٹرکچر کی پروٹیکشن تھا، جو کہ بہت ہیویلی فنڈڈ تھی، اور فوج سے اس کا ٹوٹل کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ہائیلی ٹرینڈ اور ماڈرن ایکوپمنٹ اور ماڈرن ویپنز کے ساتھ مسلح تھی، اور اس کو اکیوز کیا گیا کہ قصوری صاحب جو کہ ایک صاحب ہیں، اس کے قتل میں سیکیورٹی فورس انوالو تھی، اور اس ایلیگیشن پہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ آیا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس قصوری صاحب کے مرڈر میں انوالو تھی یا نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کتنی اور ایجنسیوں کو اور محکموں کو ڈیزالو کیا گیا ہے؟ کسی کو نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پولیس نے بڑے گند نہیں مارے، لیکن پولیس کو تو آپ نے ڈیزالو نہیں کیا۔ کسٹمز نے بہت گند نہیں مارے، لیکن کسٹمز کو آپ نے تو ڈیزالو نہیں کیا۔ FIA نے بہت گند نہیں مارے، لیکن FIA کو تو آپ نے ڈیزالو نہیں کیا۔ کون سا محکمہ ہے جو کسی نہ کسی چیز میں انوالو نہیں رہا؟ لیکن کوئی ایسا محکمہ ہے جو کہ آپ نے ڈیزالو کیا ہو یا بین کیا گیا ہو؟ مارشل لا لگنے کے بعد سب سے پہلا آرڈر یہی تھا کہ
فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ڈیزالو کیا جائے یا اس پہ بین لگایا جائے، کیونکہ فوج کو یہ معلوم تھا، بلکہ فوج نہیں کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے چند مخصوص جنرلوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص اس طرح کی فورس بن جاتی ہے، مارشل لا لگانے کے لیے وزیر اعظم کے گھر کی طرف بڑھیں گے، تو ایک سیکیورٹی فورس اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑی ہوگی۔ تو اس دن سے اس ملک میں کولس مارشل لاز یا بلڈ لیس مارشل لاز نہیں لگ سکتے، اس لیے وہ اس کو کریٹ نہیں ہونے دیتے۔ سب سے پہلے تو 111 بریگیڈ ختم کرنا ہے اور ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کرنی ہے جو کہ آپ کی سویلین لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ عوام کیا آزاد ہوگی جس کا لیڈر ہی آزاد نہیں ہے؟ آپ پہلے اپنے لیڈر کو تو آزاد کر لیں تاکہ وہ آپ کے ملک کی بہتری کے لیے شاید فیصلے کر سکے، اور پھر وہ آپ کو جواب دہ ہوگا۔ 111 بریگیڈ، آرمی چیف، دین وی کم ٹو انٹر سروسز انٹیلیجنس، نیکسٹ ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فرض کریں کہ امریکی چیف جسٹس کو ایک میسج آتا ہے یا کال آتی ہے ایک ان نون نمبر سے کہ کل آپ نے اس کیس میں یہ فیصلہ کرنا ہے، اور اگر کل آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہم سے یہ گلہ نہ کرنا، اور کوئی بھی شخص کوئی بات کرے اور ایک کالا ڈالا آئے اور وہ بندہ غائب ہو جائے، جو کہ آج کل کے ہماری میمرز اس کو ایک کالی ویکو کے نام سے جانتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ obviously جو ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ یہ بات امریکہ میں کیوں نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی امریکن چیف جسٹس کو یہ کال یا میسج کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کال میسج فارورڈ کر دے گا FBI کو کہ بھائی جان یہ مجھے فون آیا ہے، how to deal with this, how dare someone threaten me with such outrageous statements۔ FBI جو کہ وہاں پر انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ایک سویلین ادارہ ہے اور انتہائی ریسورسفل ہے، وہ پیچھے پڑ جائے گا کہ ہمارے چیف جسٹس کو کال یا میسج دھمکی آمیز آیا تو آیا کیسے؟ اس کے بعد ان کی سیکرٹ سروس بیچ میں پڑ جائے گی، اس کے بعد ان کی پولیس بیچ میں پڑ جائے گی، اور وہ جا کے اس بندے کو ڈھونڈ کر پکڑ کر لے آئیں گے کہ بھائی جان تم ماما لگنا ہے، ہاؤ ڈیئر یو، تو نے یہ بات کیسے کی؟ پاکستان میں ڈیلیبریٹلی FBI کے ایکویلنٹ IB ہے، لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان میں آپ اس طرح کا کوئی محکمہ کھڑے ہونے دے ہی نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی محکمہ اتنا پاورفل کھڑا ہو جو کہ آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے، کیونکہ اس سے تو دوبارہ بیلنس آنا شروع ہو جائے گا، بیلنس آف پاور۔ اس وقت ہر چیز کس کے پاس جائے گی انویسٹیگیشن کے لیے؟ یو گیسڈ اٹ، obviously آرمی کے پاس، ISI کے پاس۔ ISI کا کیا ملک کے انٹرنل میٹر سے کوئی تعلق ہے؟ یا تھا یا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام IB کا ہے، IB پاورفل ہونی چاہیے، FBI کے ایکویلنٹ اسے ہونا چاہیے۔ ISI کا ایکویلنٹ تو CIA ہے، اس کا ایکویلنٹ تو RAW ہے۔ کیا CIA کوئی فوجی محکمہ ہے؟ کیا اس کا ہیڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، میجر جنرل ہوتا ہے؟ کیا اس میں فوجی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ انڈیا کی جو RAW ہے، کیا اس کا ہیڈ کوئی فوجی ہے؟ نہیں ہے، IG پولیس ہے، اس کے اندر جتنے آپریٹیوز کام کر رہے ہیں وہ پولیس کے کام کر رہے ہیں یا فورن آفس والے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا کیا کام ہے یا یہ کہاں سے بنی ہیں؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے، CIA کا یہ کام ہے امریکی انٹرسٹ کو انٹرنیشنلی واچ کرنا، جہاں انہیں لگے کہ اس ملک میں یہ حکومت آ جائے گی یا یہ ہو گیا تو ہمارے انٹرسٹ میں اچھا نہیں ہوگا، تو وہ اس ملک میں آپریٹ کریں گے، انٹیلیجنس اکٹھی کریں گے، وہاں سے اس کے راز چھینیں گے، اس کی اکانومی تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس ملک میں ہر ممکن کوشش کر کے امریکہ کو بچائیں گے، امریکہ کے تحفظ میں کام کریں گے۔ بیسیکلی آپ کی جتنی بھی CIA ہے وہ ملک سے باہر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، امریکی انٹرسٹ کو واچ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جاسوسی کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جو کچھ ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کر رہی ہوتی ہے، وہ بندے مارے جو مرضی کرے وہ ان کی سردردی ہوتی ہے، لیکن ان دی اینڈ ان کا مشن ہوتا ہے امریکہ کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا، لیکن ملک سے باہر، ملک کے اندر نہیں، یعنی کہ امریکہ سے باہر، امریکہ کے اندر نہیں۔ کرائم فائٹنگ ود ان دا US از ناٹ دا رول آف CIA، اور کیونکہ انہوں نے ملک سے باہر امریکن انٹرسٹ کو واچ آؤٹ کرنا ہے تو ٹپکلی ان کی لیڈرشپ فورن سروسز سے آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی امریکی CIA کے جو ہیڈ ہیں وہ ہیں ولیم جے برنز۔ ولیم جے برنز ایک سویلین ہیں،
اور فورن سروسز سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ وہ فورن کنٹریز میں امریکی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ را کا ایگزیکٹلی یہی کام ہے، وہ انڈیا سے باہر انڈیا کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے وہ ہے 111 بریگیڈ رہے، لیکن وہ سویلین سیکیورٹی کے معاملات نہ ہینڈل کرے، جہاں جائے جو کرنا ہے اس نے اپنا وہ کرے، لیکن سویلین میٹرز کے اندر وہ مداخلت نہ کرے۔ ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس کانسٹیٹیوشن کے تحت ریز ہوگی جو کہ سویلینز کو پروٹیکٹ کرے گی۔ دوسرا جو میجر آپ کو کرنا ہے، ISI رہے گی، سویلین کنٹرول میں رہے گی، اس کا ہیڈ سویلین ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوگا جو کہ سوٹ پہن کر پھرا کرے گا کہ وہ ایک سویلین ہو گیا۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ ابھی بھی آرمی کے کنٹرول کے اندر ہے، آرمی کو ہی رپورٹ کر رہی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انٹیلیجنس سروسز فوجی نہیں ہیں، سو ISI سویلینز پر چلے گی اور اس میں سویلین ممبرز ہوں گے، اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز IB اسٹرینتھن ہوگی اور ڈومیسٹک جتنے میٹرز ہیں IB اس کو ہینڈل کرے گی، ISI باہر کے کیسز کو ہینڈل کرے گی، باہر کی انٹرونشن کو ہینڈل کرے گی۔ اس طرح یہ اسٹرکچر بیٹر ہو سکتا ہے۔ Well, this was our solution towards the control of establishment over Pakistan. If you guys are interested, please make sure that you leave a like and also subscribe to our channel for more videos just like this one. And please اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے تمام دوستوں سے تاکہ یہ اویئرنس اسپریڈ ہو سکے۔